اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج یکم تاریخ ہے، یعنی حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحج کی آج یکم تاریخ ہے اور آج کا دن مروی ہے حضرت علی کے نکاح سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی، یعنی ملکہ بہروور کی آج ان کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ۔ اور لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ آج سے جو ہے وہ حج کے رکن کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی یکم جو حج ہم سٹارٹ کرتے ہیں حج کا دن۔ تو تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جنہوں نے پریپریشنز کر لی ہیں، جو لوگ پریپیئرڈ ہو چکے ہیں، یعنی اب کیونکہ قربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو سنت ابراہیمی کو مکمل کرنا ہے، نہ کہ آپ نے بڑے بڑے جانور لا کر ان کو ٹینٹ میں کھڑا کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں اتنے کا لے کر آیا۔ اور عام فہم بات ایک ہوتی ہے کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو لوگ 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا جانور لا کر 10 لاکھ یا 5 لاکھ کا بتاتے ہیں، تو اٹ سیلف آپ کی قربانی ویسے ہی ضائع ہو جاتی کہ آپ نے دکھاوا کیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ آپ کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی آپ کا یہ دکھاوا پہنچتا ہے کہ آپ کتنا بڑا جانور، لیکن آپ کا خلوص پہنچتا ہے، آپ کی نیت پہنچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے آپ کو استطاعت دی اتنے میں آپ جانور لے کر آئے۔ اور بڑی اچھی بات کل ایک بھائی نے کی کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی خلق کی خدمت کی جائے، تو آپ جتنا مہنگا جانور لیتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، لیکن اگر آپ اس کو 2 پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیں، یعنی فرض کریں اپنے 50 لاکھ کا جانور لینا، 25 لاکھ کا آپ جانور لیں، 25 لاکھ کسی کی فلاح و بہبود میں، یعنی کسی کی زندگی بچانے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، یا کسی کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، مسجد کے اندر آپ جا کر سولر لگوا دیتے ہیں، جتنی عمر وہ سولر چلے گا اتنی عمر آپ کو ثواب ملے گا، کہیں کنواں کھودوا دیا پانی کے لیے، تو یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جمعے کے دن ہمارے ساتھ جمعرات کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ریحان الدین صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایکس MNA بھی تھے، اور جہاں سے وہ لڑے اس علاقے کے لیے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ ماوی کنسٹرکشن سے ان کا تعلق ہے، سیور آف پاکستان کے روح ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج آپ کے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یکم ذی الحج بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو بہت بہت۔ جی، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، قربانی کا جو معاملہ ہے نا، وہ ہمارے مسلمان طبقے میں اکثریت طور پر لوگ قربانی تو بہت شوق و ذوق سے کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، مگر جب اس قربانی کو تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اکثر و بیشتر دیکھنے کو یہی آیا ہے کہ لوگ حقدار کو حق دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے، گوشت کو جو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ کار ہے قربانی کا، اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ جانور تو بڑے بڑے لوگ خرید کے لے آتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا، بالکل صحیح کہا، مگر جب قربانی ہوتی ہے تو انہیں یہ نہیں پتہ کہ سب سے پہلے ہم نے غریبوں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو اور یتیموں کو دیکھنا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے ڈی فریزروں میں بھر کر اسے استعمال کریں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی کرتے ہیں، رکھیں۔ بالکل حقیقت طور پہ تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ قربانی کے ٹائم آپ جو اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے جو غریب ہیں، صاحب حیثیت نہیں ہیں، ان کی طرف دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے علاقے کے یتیم، بیوہ اور بے سہارا لوگوں کی طرف دیکھیں، انہیں گوشت پہنچائیں، تو آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ نہ کہ آپ خود ہی قربانی کریں اور فریج میں رکھ لیں، تو اس کو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا، صرف دکھاوا ملے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے میرے الٹے ہاتھ پہ جو گیسٹ ہے شیخ صلاح الدین صاحب، جو کہ ایکس MNA ہیں، نیشنل آرگنائزیشن کمیٹی کے ممبر ہیں، کنوینر کراچی ڈویژن عوام پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کو بھی خوش آمدید کے ساتھ ساتھ ہم یکم ذی الحج بہت بہت مبارک کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا، اور آپ کو بھی حج بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رحمتیں اور برکتیں سب کو نصیب فرمائیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج پہلے ذی الحج بھی ہے، تو آپ کے جو چینل ہے اس کے توسط سے میں تمام پورے پاکستان کو مبارکباد دوں گا کہ فرسٹ ذی الحج ہے، اور یقیناً یہ ایسی لازوال قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے، اور یہ دراصل اللہ کا حکم کا ایک ہے کہ اللہ نے ان کو ایک حکم دیا تھا، اس حکم کی انہوں نے تعمیل کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو تعمیل ہے، یہ قربانی جو ہے، یہ ہمیں جو سکھاتی ہے اپنے یعنی کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر،
یہ قربانی ہر طریقے سے جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس میں ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، جہاں تک ہو سکے ہم سامنے والے کو جس طرح ہم کسی کو پیش کیا جاتا ہے فیسیلیٹیٹ تو کس اس طرح میں تو اس میں یہ وہ تمام وہ چیزیں شامل ہیں. اگر اس کی ایک ایک باریکی کو دیکھا جائے تو بہت اہم ہے. اور جہاں تک رہا حج کا سوال تو یقیناً ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ ہم سب نے ادا کرنا ہے، جس کی استطاعت ہے تو سب سے پہلے جانا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے کہ مطلب یہ کہ آپ کا ایک حج کر لیا تو آپ نے 10 حج کرتے رہیں گے. آپ اتنے حج ہو جاتے ہیں کہ آپ الحاج ہو جاتے ہیں، آپ اپنے نام کے سامنے الحاج شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو دکھاوے کا طریقہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ قربانی کے جو بڑے بڑے جانور لا کے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور ایک شو ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ اس قربانی کی لازوال قربانی کی جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ جو اپنے بیٹے کے اوپر چھری رکھی ہے، تو یہ وہ قربانی بالکل یہی اصل جو مسئلہ ہے. ہم اصل سے ہٹ کے ہم ان کی اس کی روح کے مطابق نہیں جا رہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو ان خرافات میں چلے گئے جو کہ اسلام کی منافی ہے. اور ویسے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا شیخ صاحب کہ آپ کچھ بھی چیز امٹمنٹس کرتے ہیں، یعنی جیسے فرض کریں آپ فارمولا میں کوئی میتھس کا ایک فارمولا ہے، اس کے اندر کوئی امٹمنٹ آپ نے کر دی، A+B کا ہول کیوب کی جگہ آپ 4 لگا دیں تو وہ سالو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی کام میں آپ خلل ڈالتے ہیں، کچھ اپنا انپٹ کرتے ہیں، تو آپ شرک کر رہے ہیں مطلب چیزوں کے اندر. ہمارے یہاں پر وہ والی چیز ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں، میں بھی آپ کی طرف اسی حوالے سے آئیں گے کہ ہم دکھاوا ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر اٹسیلف قربانی کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ہم اگر دیکھیں تو اس باپ کے جذبات دیکھیں جس نے اپنا لخت جگر چھری کے نیچے رکھا، اور بیٹا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بابا آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر ہونی چاہیے، لیکن صرف بیٹے نے یہ کہا کہ آنکھ پر پٹی باندھ لے، کہیں میری تڑپ دیکھ کر یا میری وہ کہتے ہیں نا کہ لاچاری دیکھ کر آپ کی ارادہ نہ بدل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دمبا بھیجا اور وہ قربانی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم اشرف المخلوقات اتنی قربانی نہیں دے سکتے، لیکن قربانی کریں. اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا جیسے ریحان بھائی نے کہا کہ خیال ضرور کریں، فریج میں مت رکھیں. آپ کو کیا پتا کہ سم ٹائم ایک دو جگہ میں نے واقعی بھی پڑھے کہ کچھ لوگوں نے فریج میں گوشت کو سیو کیا اور عید کے چوتھے دن ان کا انتقال ہوا اور کچھ ایسا پرابلم تھا کہ انہیں تو وہی گوشت پھر استعمال کیا گیا. تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ گوشت کہاں پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے دیے ہوئے اچھے گوشت میں سے گوشت کھائے گا تو آپ کو اس کا ثواب ڈبل ٹرپل ملے گا. اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے رستے کھولتا ہے کہ جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی. ریحان بھائی، اور ہمارے یہاں پر جو ایک عام فہم بات ہے کہ ہم امیروں کے گھر، جیسے آپ کے گھر کوئی گوشت بھیج رہا ہے تو وہ بولے گا ریحان بھائی نہیں، ماشاءاللہ ان کا وثوق والے بندے ہیں، اچھا گوشت. لیکن اگر کسی غریب کے گھر جس کے گھر قربانی بھی نہیں ہوئی، وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، ایون وہ قرضے دار بھی ہے، تو اس کے گھر ایک دو بوٹیوں کے ساتھ اچھے خاصے چھچڑے بھیجے جاتے ہیں اور یا ہڈیاں بھیج دی جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ حقیقتاً آپ نے بالکل صحیح کہا وطن بھائی. کافی جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو غریب طبقے کا گوشت نکالا جاتا ہے تو اس میں یہی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ بس اٹھایا اور ڈال دیا، اور جو خاص رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے بالکل مخصوص طریقے سے ہم لوگ نکالتے ہیں. ہم خود بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں حقیقتاً. اگر آپ مانے نہ مانے یا میں نہ مانوں وہ ایک الگ بات ہے، ہم خود بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو شرعی طور پہ جو بات ہے نا کہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، تو اس غریبوں کے حصے میں آپ اسی طریقے سے ان کو دے دیں جس طرح دینا چاہیے. زبردست. اچھا ہمیں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ مطلب پاک آرمی کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ سر فہرست ہوتے ہیں، اور ہم نے کل آپ کو مس بھی کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم جیسے 28 مئی کی آپ نے کہا کہ میں بات ضرور کروں گا، اور پاکستان کی جہاں دفاع کی بات ہو رہی ہے، ریحان ہمیشہ بولتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ریحان بھائی اب جو لوگ دکھاوا ایک ہوتا ہے نا، وہ ٹینٹ کے اندر پنکھے لگانے ہیں اور پھر وہ ٹکٹ لگا دیتے ہیں، مطلب ٹکٹ ان دیٹ فارم کہ بچے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بار بار ریٹس کوٹ کیے جاتے ہیں. اچھا یہ کتنے کا لے کر آئے تھے ریحان بھائی؟ یہ ہم نے یہ لائے ہوئے وہ 5 لاکھ کا ہوں گے، مگر وہ آپ کو یقیناً طور پہ بتائیں گے میں 8 لاکھ کا لایا ہوں. نہیں 10-12 کو کراس کر گیا. اب ایک بندے سے بات ہوئی، مطلب وہ یہ بات تمام لوگ سن لیں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے کا جانور لائیں اور آپ نے کہا کہ 1,05,000 روپے کا لایا ہوں، تو یقیناً طور پہ آپ نے اپنی قربانی کو ضائع کر دیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید آپ نے مطلب قربانی کر لی تو آپ نے صرف دکھایا ہی کیا،
قربانی نہیں کی. اگر قربانی کرنی ہوتی ہے تو مطلب جو چیز جتنے کی ہے اتنے کی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم بھی ایک بات صحیح کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک جانور آپ لے کر آئے ہیں, ماشاءاللہ آپ وثوق میں, اب ایک میں لے کر آیا ہوں, میری نہیں طاقت ہے لانے کی, میں لڑا کر اگر ایک 1.25 لاکھ کا یا لاکھ کا جانور لے آؤں, بھائی بہت مہنگا لے کے, یہ اتنا تھکا ہوا جانور ہے, استغفر اللہ نیت نہیں دیکھ رہے, اتنا تھکا ہوا جانور, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, نکلے گا کیا, اس سے اچھا تو بکرا لے لیتے, یہ بڑا قسم کا بکرا ہے. تو لوگوں کے ایسے کمنٹس بھی ہوتے ہیں. بات موٹے اور پتلے جانور کی نہیں ہے, بات ہے کہ آپ نے کس عقیدے سے وہ قربانی کی ہے اور آپ کی نیت کیا تھی. سبحان اللہ. آپ کی نیت پہ قربانی قبول ہوگی, نہ کہ موٹے جانور یا پتلے جانور پر ہوگی. ایسے ہی ہے. یہ تو لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے کانسیپٹ کہ بھائی میں اتنا بڑا لاؤں گا, برابر والا جو لایا نا وہ لایا 10 لاکھ کا, میں تو 15 لاکھ کا ہی لاؤں گا. ایسے ہی ہے, یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے کہ اصل قربانی تو دمبے کی ہے جو انسان نے کرنی چاہیے. کافی گھروں میں دمبا کھایا نہیں جاتا, ہمارے یہاں بالکل ہمارے یہاں کھائے بولتے ہیں ہی کھاتی ہے, مگر اصل قربانی تو اسی کی ہے. ایسا ہی ہے. قربانی اگر کرنی ہے آپ نے تو ایمان اور دل کے ساتھ کیجئے تو ہی قربانی کا صلہ ملے گا, ورنہ تو صرف اور صرف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. مسئلہ یہی والی چیز ہے کہ آپ نے دنیا میں جب بڑائی لے لی تو پھر آخرت میں آپ کے لیے کوئی سوال نہیں ہے. کچھ بھی نہیں مچے گا ان کا. کچھ یہ سب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ ایک سیمنے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آج کل جو ایک مسئلے مسائل چل رہے ہیں ساری طرف, یکم ذی الحجہ اس لیے بات بھی کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی سن لے ہماری بات, کہ بینگ اے ایم این اے میں آپ سے یہ بات بولوں گا کہ لوگوں کے آج کل کے مسئلے مسائل, پہلے ہوتے تھے روزگار کے مواقع نہیں ہیں, انکم صحیح جنریٹ نہیں ہو رہی ہے, چاہے میں نے صاحب آپ ذرا سفارش کروا کر پیسے بڑھوا دیں یا تنخواہیں بڑھوا دیں, کچھ نہ کچھ سورس ABCD. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اب لوگوں کے پاس صرف 2-3 مسئلے رہ گئے, بجلی نہیں آتی ہے, آتی ہے تو 2 دن بعد آتی ہے, پانی آ نہیں رہا, گیس کی لائن میں پانی آتا ہے. تو یہ مسئلے مسائل میں آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے سالو ہوگا, یا سالو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان میں, عوام پاکستان اس وقت شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں ہم نے کام شروع کیا ہے. پچھلے 1 سال سے ہم اس میں مختلف ویژنری پیپر بنا رہے ہیں, مختلف ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. تو ہم عوام کے سامنے اب جو آ رہے ہیں اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ ملک کے مسائل کی تو بات بہت ہوتی ہے لیکن اس کے حل کی طرف کوئی نہیں جا رہا ہوتا. ایسا ہی ہے. تو اب حل کیسے ہوگا, اس ریفارم کی طرف جا رہے ہیں ہم. اگر فرض کریں کہ ایجوکیشن کی اگر بات کرتے ہیں آج, تو ایجوکیشن کا سروے ہمارے پاس یہ ہے کہ تقریباً 2.60 کروڑ بچے اس وقت اسکول نہیں جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا پاکستان کے لیے آگے چل کے جو ایک ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ آپ ویسے ہی پہلی دہشت گردی کے معاملات کے اندر اور دوسرے معاملات کے اندر اتنا انوالو ہیں کہ آپ کو پورے پاکستان کو اگر آپ دنیا میں جائیں تو ایسے دہشت گرد سمجھے جاتے ہیں. تو اگر یہ بچے آپ پڑھائیں گے نہیں تو یہ بچے یا تو کرمنل ایکٹیویٹی میں جائیں گے یا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ڈرگس میں چلے جائیں گے. تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایک تو یہ پروگرام ہوتا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے لیے کیا کریں, کیونکہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو وہ پھر وہ ملک کے جو بھی حالات ہوں گے اس میں وہ اپنا حصہ بھی ڈالے گا, پلس یہ کہ وہ اس کو ریزالو کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا. کیونکہ ایک آپ ایجوکیشن آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس تمام کام کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ کی ریچ میں ہوتے ہیں اور آپ کہیں بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, میں بھی رہ چکا ہوں پارٹیوں میں کام کر چکا ہوں, اس پورے جو سیٹ اپ ہے اس وقت پاکستان کا اس کے اندر میں 10 سال پارلیمنٹ میں بھی رہا ہوں. میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہر پارٹی پہلے آ کے تو یہ کہتی ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے, ہم بڑے بڑے جھنڈے گاڑ بھی کر لیں گے, سب کچھ کریں, لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو اس وقت آپ کی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے, امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو ابھی ہم نے جو پروگرام اور پلان کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ہم نے ابھی کوئی الیکشن میں نہیں جا رہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ہم نے صرف اور صرف اس سیٹ اپ کو جو ابھی بھی جو اس وقت سینیریو ہے, جس سینیریو اس وقت پاکستان کی حکومت ہے جو کہ اس وقت نون کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو ہم نے جو ابھی تک یہ نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے اندر ایک تو کمپٹنسی نہیں ہے, پلس یہ کہ نااہل لوگ ہیں. کام ابھی تک 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ہے جس میں پاکستان کے عوام کے مسائل کی حل کی بات ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو کام ہوتے ہیں آپ کے جس کام میں میں جب تھا میں نے اس وقت بھی یہ تھا کہ ہمیں
ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے ہیں، جو کہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے لیجسلیشن. لیجسلیشن کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو مسائلوں کا حل ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت گورنمنٹ کو حکومت کو ایک ضرورت پڑی، انہوں نے راتوں رات ایک امینڈمنٹ پاس کر دی. 26ویں امینڈمنٹ ہو گئی. وہ کس کے لیے ہوئی؟ عوام کے لیے تو نہیں ہوئی ہے. انہوں نے بلکہ پیرالائز کر دیا ہے، ہماری عدالتوں کو بھی پیرالائز کر دیا، خود بھی اپنے ہاتھ سے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں. تو یہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر قانون کی حکمرانی ہے تو قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو اور آئین کے حساب سے چلے. آئین میں ہمارے ہر چیز درج ہے کہ ہمیں کیسے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، لیکن کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا. آئین اس وقت ہمارا پیرالائز ہے اس وقت. بالکل. شیخ صلاح الدین صاحب اس بارے میں مزید بات کریں گے، اور یہ بات کریں گے کہ دیکھیں جیسے کہ آپ ایکس ایم این اے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جب ایک دفعہ سیاست میں آپ قدم رکھتے تو آپ کو ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز پتہ ہوتی ہے کیسے ہم کیوں کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ نہیں کر سکتے. جبکہ ابھی حالیہ ایک بزنس میٹنگ ہوئی، بزنس فورم کے لوگوں کی میٹنگ ہوئی، تو آپ ان سب نے سی ای او کے الیکٹرک ان کو باہر نکالا کہ آپ تو چلیں، رستہ ہوا آپ کا. اس بارے میں مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان ہے. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم موجود ہیں ریحان بھائی، آپ سے جانیں گے 28 مئی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ذیشان بھائی 28 مئی تو ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک عظیم اور یادگار دن ہے کہ جس دن پاکستان نے 5 ایٹمی میزائل فائر کر کے یہ دنیا پہ 7ویں نمبر پر اور اسلامی ممالک میں پہلے نمبر پر ایٹمی طاقت بنا. سبحان اللہ. 3:16:30 پہ پاکستان اس دنیا کا سپر پاور بن گیا. مگر تسلیم اصل میں وجہ بیس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سارے کارنامے کے پیچھے کون کون لوگ تھے. اگر ہم یاد کریں تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آتا ہے، بالکل ایسا ہی. جنہوں نے اس کا آغاز کیا. اس کے بعد اگر ہم یہ بینیفٹ دینا چاہیں حقیقت طور پہ 3 لوگ ہیں. یہ ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، اور جنہوں نے تیار کیا یہ سارا فارمولہ وہ ہمارے عظیم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس کے بعد جس حکومت میں یہ فائر ہوئے وہ حکومت تھی نواز شریف کی 98 کے اندر. اس وقت دنیا کی نظریں اور دنیا کی بڑی بدترین حالت تھی ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر. اس بدترین حالت کے اوپر بھی نواز شریف صاحب نے یہ فائر کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے جو انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کام کیا. آج ہم دنیا کے سامنے اپنی آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب جنگ ہوئی تو بھارت کو اپنی منہ کی کھانی پڑی. ایسا ہی ہے. ورنہ بھارت نے ہم سے پہلے ایٹمی طاقت بنا، اور اس سے پہلے بھی ملک بن چکے تھے. ہم تو 7ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں. اسلامی دنیا میں جو ہے اسلامی ممالک میں ہم پہلے نمبر پر ہیں، باقی دوسری ممالک کے ساتھ ہم 7ویں نمبر پر ہیں. صحیح. مگر آج بھی بھارت اسی طریقے سے جو پہلے کرتا آ رہا تھا ابھی بھی کر رہا ہے. مگر اسے ابھی معلوم چل گیا ہے کہ ہم پاکستان سے لڑ نہیں سکتے. مذاق تو کر سکتے ہیں، کھیل تو کر سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے. گھر کھیل سکتے ہیں، بس لڑ نہیں سکتے. یہ دنیا کی اور بھی ممالک جانتے ہیں اس بات سے، وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، مگر بظاہر وہ نہیں بولنا چاہتے. اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی بھی اپنی عزت اور پیمانہ ہے. ایسا ہی ہے. ورنہ الحمدللہ پاکستان سے تمام ملک ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر ہے. ہم اللہ اکبر کہہ کے تو فتح کرتے ہیں. اور اگر ہم کل کی بات کریں ریحان بھائی، دیکھیں جو چیز جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے نا، یعنی آپ کا جو ماوی کنسٹرکشنز ہے وہ آپ سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، آپ اس کے سی ای او ہیں ماشاءاللہ. ہمارا دین جو ہے وہ ہم جس کو فالو کرتے ہیں سعودیہ، کل 28 مئی تھا اور کل 1 ذی الحج تھا سعودیہ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ہمیں برکات سے نوازا ہے. الحمدللہ کہ اگر ہم پازیٹیو بات پر جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 مئی کو 1 ذی الحج تھا، کیونکہ وہ چاند کا ڈفرنس ہے، کیونکہ روٹیشنز ہیں، کچھ منٹس کا فرق ہے، کچھ آورز کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں ٹائم ڈفرنس آتا ہے. لیکن ایک بات کہ کل کی اگر آپ نے دیکھی ہو جو آپ نام لیتے ہیں، لیکن ہم آج پراپر نام لیں گے کیونکہ ہم 1 ذی الحج پہ ہیں. اور الحمدللہ یہ وہ قربانی کا مہینہ ہے کہ جب اپنے لخت جگر کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، تو ہم آج بالکل پراپرلی نام لیں گے مودی کا، کہ مودی نے یہ کہا کہ
میں نے جو ہے وہ ابھی کچرا صاف کرنے کے لیے اسپیلس کھولے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو دنیا میں اس چیز کا چرچا ہو رہا ہے کہ واقعی میں پاکستان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گیٹ کھلوا لیے. دیکھیں پاکستان کی عوام کو تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. وہ تو گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے, کھا رہی ہے. اسے پتہ ہے کہ ہماری پاک آرمی اتنی طاقتور ہے کہ وہ خود ہی نمٹ لے گی. اور پھر ہمارے حافظ صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, وہ خود ہی سنبھال لیں گے. ہمیں, ہماری عوام کو ہماری قوم تک پہنچنے کا ان کو نوبت بھی نہیں آئی ہے الحمدللہ, اس لیے کہ بھارت جانتا ہے کہ کس جنرل سے اس کا پالا پڑا ہے. ابھی تو بہت سے حساب باقی ہیں. ابھی جو بلوچستان میں ہوا اس کا بھی حساب باقی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ آپ کی ساتھ آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی مودی صاحب. لیکن ایک بات ہے, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی ریحان بھائی, کہ اگر جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں, ہم سنتے ہیں لوگ واقعی میں آپ لیکن جب تک مودی ہمارے بارے میں نہیں کہے گا وہ کیسے ہائی لائٹ, نہیں میں وہی بتا رہا ہوں, وہ ہمیں ہمارا نام لے کے ہی ہائی لائٹ ہے. نہیں, کل جو میں نے چیز نوٹ کی نا ریحان بھائی, میں نے وہ دیکھا کہ آپ کے بارے میں مجھے فیس بک پر میسیجز آئے کہ میں نے کہا جی ان کا جمعرات کا ڈیٹ فکس ہے, لیکن کل واقعی میں آن ایئر سوری کر رہا ہوں کہ مجھے کال کرنی چاہیے. ریحان بھائی پہنچو اور آپ پہنچ جاتے ہیں, الحمدللہ آپ کا یہ ہے. اصل میں کل پروگرام سے وہ پاکستان نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ کل میری بھی غلطی ہے, آن ایئر سوری کہ میں نے آپ کو کال نہیں کی اور مجھے کرنی چاہیے تھی. کل مجھے لوگوں نے کہا کہ ریحان بھائی بات کرتے ہیں, لیکن ریحان بھائی آپ کو ڈفرینٹ لوگ سنتے ہیں. مجھے جس بندے نے ٹیگ آن کیا, ہی از فرام قطر, اور اس نے مجھے یہ کہا کہ ذیشان آپ نوٹ کرو کہ مودی کی جتنی بھی ایڈریس کر رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے, اس کے اندر یہ 22-24 چہرے سامنے آپ کو ہر تقریر میں ملیں گے, اور یہی لوگ ہیں. اس کے علاوہ وہ بیک کیمرہ دکھاتے نہیں کہ بیک, مطلب ہم جیسے پروگرام میں ماسٹر لگاتے ہیں میرے ڈائریکٹر صاحب, ویسا کوئی سین نہیں ہے. تو شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اب جو موجودہ جیسے کہ ہم نظام کو خود چینج کرتے ہیں یا وہ, اب پرابلم یہ ہے کہ جن علاقوں میں ابھی بھی میں نے ریحان بھائی کو جو پوسٹ پڑھوا رہا تھا بریک میں, اس کے اندر مطلب کلمات ایسے آتے ہیں وہ مونیہ نہیں کہہ سکتے, لیکن کے الیکٹرک نے جو ٹائمنگ دی ہے اس کے برعکس اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یعنی آپ کا اگر 10 بجے کا ٹائم ہے تو 7 بجے بھی لائٹ جائے گی, 7 سے 7:45 تک جائے گی, پھر 10 بجے اپنے پراپر ٹائم پر جائے گی اور پراپر ٹائم پر آئے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے سب سے, کہتے ہیں نا کسی کو سبق سکھانا ہوتا ہے, ٹیچر کیا کرتے ہیں, کلاس سے باہر چلے جائیں. تو لائسنس منسوخ نہ کرنا اتنا پاورفل ہے کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. تھوڑا سا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ, اور اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جنریشن نہیں ہے پاور جنریٹ کرنے کے لیے, اور کئی کو جو لائسنس دیا گیا تھا اسی لیے دیا گیا تھا کہ پاور جنریٹ کریں گے, لیکن ان کی جنریشن بالکل نہیں ہے. ان کے ایگریمنٹس جس طرح ہوئے ہوئے آج تک, مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوتا رہا اور مختلف فورمز پہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے, انہوں نے کبھی بھی اپنا ایگریمنٹ دکھایا نہیں ہے اور کسی کو دکھاتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, اتنے زیادہ پاورفل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ہے. پاکستان کے میں المیہ ہے کہ ہر صوبے میں بہت ہی الگ حساب کتاب سے چیزیں چل رہی ہیں. آج ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سندھ کا صوبہ جو جس تباہی کا شکار ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے کے اندر تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا پیپلز پارٹی کی حکمرانی, بدترین حکمرانی. شہر کا تو برا حال ہے ہمارا, جس کو ہم پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بہت فنڈ وہاں سے اپروو کراتے تھے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ ہم نے سوچا کہ اس میں ایک بہتری لانے کے لیے ہم نے 18 امینڈمنٹ بھی کی, کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ پاور کی ڈیویلیوشن پاور ہو تو وہ نیچے کی طرف چیزیں آئیں گی, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہو سکا. یہ ایسا سخت قسم کا ہمارے اوپر ایک چیلنج ہے تمام لوگوں کے لیے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز, میں نے کہا نا کہ بہت سارے وعدے تو ہوتے ہیں آنے سے پہلے, لیکن آنے کے بعد امپلیمنٹ نہیں کرتے کسی بھی طریقے سے, کہیں نہ کہیں ان کو رکاوٹ آتی ہے. اب جیسے کئی کی بات کر رہے ہیں, کئی اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ اس کا اگر فرض کریں کہ آپ فوری طور پہ کینسل کر بھی دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ پورا علاقہ آپ کے لیے جو یا تو یہ کہ آپ کا بیک اپ پالیسی ہو, آپ کا بیک اپ سلسلہ ہو, جنریشن کا بھی ہو, پلس اور چیزوں کا بھی. انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے, جیسے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا IPP کے مسئلے آتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے آج ان سب کو باہر کیا جائے, ان کے بھی ایگریمنٹ انٹرنیشنل کیے ہوئے انہوں نے. آپ انٹرنیشنل عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پرابلم آپ کو آ جاتی ہے. تو ایسی اس قسم کے ایگریمنٹس انہوں نے کیے ہیں, یہ سارے کے سارے اپنے کرپشن کے معاملات میں اتنے زیادہ انوالو ہیں کہ ان کے گھر میں اگر فرض کریں کہ آج ایک کوئی پروپوزل آپ لے کے جائیں, کوئی بھی اچھا سا پروپوزل لے کے جائیں, تو سب سے پہلے پوچھے گا مجھے کیا ملے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ حشر ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر, فیڈرل سے لے کے صوبوں تک.
18 امینڈمنٹ اسی لیے کی گئی تھی کہ آپ کی جو پاور ڈیوالو ہو کے نیچے کی طرف آ جائے، جو کہ ہم نے جو اس وقت تقریباً مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 102 آرٹیکلس تھے اس کے اندر، اور اگر اس کی روح کے مطابق ہو جاتا تو شاید آج صوبوں میں یہ پرابلم نہیں ہوتی. صوبے اتنے امپاور ہو گئے، لیکن ہو ہی گیا کہ ابھی ایک پرائم منسٹر اور 4 صوبہ وزراء اعلیٰ ان کے پاس پاورس ہیں، بس اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. صحیح. پورے نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انتظامی مسئلے جو حل ہوتے ہیں وہ آپ کے لوکل گورنمنٹ سے ہوتے ہیں. صحیح. آج تک وہ جو ہمارا آرٹیکل 140A ہے جو ہم اس کو نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں، جس میں ہم نے اس کے اندر پروونشل فائنانس کمیشن کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ کہیں پہ بھی جو امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. تو ہمارے پاس قانون کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی یار ہم اگر آئین کے اوپر چلیں، آئین کی بالادستی کی بات کریں، قانون کی بات کریں تو سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم کس طرح حل کریں گے؟ کیونکہ انتظامی مسئلے ایسے ہو گئے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں معاشی مسئلہ ہے، کچھ کہتے ہیں سیاسی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ انتظامی مسئلہ ہے ہمارا، اور انتظامی مسئلے میں اب جیسے اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کراچی الیکٹرک کے معاملات میں اگر وہاں سے فیلڈ سے ایک چیز ہو گئی، چلیں وہ ایک اچھا عمل ہو گیا کہ انہوں نے بلا کے ان کو باہر بھی نکال دیا، کہ ان کی کارکردگی بتا دی، ان کی جو بدماشیاں ہیں جو غریب عوام پہ ڈالی جا رہی ہیں، جو کنڈے لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بل آپ دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، کہیں نہ کہیں ہیں پرابلم. یہ سارے کے سارے مسئلے جو انتظامی مسئلے آپ کے صوبے کے مسئلے ہیں، یہ صوبے ہی حل کریں گے. صوبہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ آپ اگر مونسپل کے اگر دیکھیں گے نا اکاؤنٹس اور کہاں کہاں اس کے پیسے جا رہے ہیں، دبئی سے کہاں کہاں چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو سارا کلیئر نظر آنے لگے گا کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں، کون سے عوامل ہیں. تو ہمیں اس گہرائی سے دیکھنے کے لیے اور اس میں جانے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اب جیسے دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ آج پاکستان جس پورا چیلنجز کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1-2 دن کی جو بھی جنگ ہوئی اس میں ہمیں ایک بہترین موقع دیا کہ پاکستان کی امیج بلڈ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی دیا. 19 سال بعد کویت کے ویزے کھلنا اور خود سے کھولنا اور حافظ صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی. اب یہاں پر حکمران جو بھی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اب الحمدللہ یہ فیلڈ مارشل بھی ہو گئے. اب یہ بہت مائنوٹلی دیکھنا پڑے گا کہ تمام لوگوں نے پوری سمجھ میں پاکستان کی ایک عوام جو ہے فخر کے ساتھ اور باقاعدہ ان کو مبارکباد دی ہے. تو اب ان پہ بھی یہ لازم آتا ہے کہ اب ان معاملات کو جو کہ کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، پاکستان کا جو تباہی کا شکار ہے وہ کرپٹ یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا ہے. ایسے لوگ ہیں، ہم نے تو ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیا کہ کسی طرح یہ سمجھتے نہیں ہیں، نہ مانتے ہیں. مطلب ان کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، وہ صرف اور صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. اگر ان کے ایک گھروں پہ اگر ابھی بھی جا کے چھاپا ماریں گے نا تو نوٹوں کی گڈیاں ملیں گے. میں آپ کو شیخ صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بات اور کہوں گا کہ اگر ہم بات کریں ریحان الدین کی، ریحان بھائی سے آج جب ہماری بات ہو رہی تھی، یہ واقعی میں جب کوئی چیز کرپٹ آتی ہے، انڈیا کے لیے کوئی بات آتی ہے، ریٹیلیشن کی بات آتی ہے، کچھ بھی، تو یہ اگریسو ہو جاتے ہیں. کیونکہ واقعی میں نے دیکھا کہ پاک آرمی کے لیے اگر کوئی یہاں پر بیٹھ کر ایون فون پر بھی کوئی بات کرتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے گھر تک کہ پاکستان آرمی کے لیے بات کی تو کی کیسے. ایسے بیٹوں کی پاکستان کو ضرورت ہے. لیکن ریحان بھائی سے آ کے یہ پوچھیں گے کہ ہم نے جب فرض کریں یہ گھر میں نے کرائے پر لیا اور اس کے اوپر سیٹنگ میں کروں گا، آپ مجھے نہیں بتائیں گے کیا کرنا ہے، تو ریحان بھائی نے کیا یہ بھی سیٹنگ کر دی کہ جب آپ یہ گھر لیں گے تو اس کے اندر جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یعنی جو تار لگی ہوئی ہے، اس کو بھی بیچنے کا حق ہے جو کاپر کی تار تھی. اور پھر ہم دوسرے جو کمپنیز ہیں، جیسے کہ شیخ صلاح الدین صاحب اگر کوئی کمپنی لے کر آنا چاہتے ہیں اپنی الیکٹرک کی، تو ان کو لائسنس کیوں نہیں جاری ہو رہی؟ اس بارے میں مزید ریحان بھائی سے جانیں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صبح پہ. ذیشان ہے صاحب. تم چاہتے اور جناب ویلکم بیک. اور ریحان الدین سے ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم بریک پر جا رہے ہیں، اس کے بعد آ کر سوال لیں گے. ریحان بھائی مجھے صرف 2 باتوں کا جواب دے دیں کہ یہ گھر آپ کا ہے جہاں پہ بھی ہم بیٹھے، یہاں پر اگر میں نے، کیونکہ کے الیکٹرک اگر آپ کو لائسنس جاری کیا گیا تو آپ کو اونر نہیں، آپ کو ایک ایز اے رینٹل دیا گیا کہ آپ ان کو رینٹ پے کریں حکومت کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ کاپر کی تار بیچنے کا بھی اس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے ہمیں رینٹ پے کرے تو ہم آپ کو ان فارم آف گفٹ ہم آپ کو یہ تارے دے رہے ہیں، آپ یہ بیچے اور کھا لیں، یہ بھی اس کانٹریکٹ میں شامل تھا. اور سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کنڈوں کی بات بتائی تھی تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی بتائیں، لیکن پہلے کاپر کی تار کی بات بتائیں. کاپر کی تار کی بات تو یہ ہے کہ کوئی کمپنی مجھے
بیچی نہیں ہے, پاکستان نے مجھے کمپنی ایک طریقے سے رینٹ پہ دی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کیوں اتاری, اس میں سب کے مفادات ہیں. ٹھیک ہے. صرف وہ کے الیکٹرک کے ہی مفادات نہیں ہیں, جو ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی مفادات ہوں گے. دیکھیے اربوں روپے کا وائر اترا ہے ایسا ہی ہے, اور لاکھوں روپے کا چڑھا ہے, بس اربوں روپے کا اترا ہے اور لاکھوں روپے کا چڑھا ہے. مطلب یہ اس بات میں جائیں گے تو ذیشان بھائی آپ کا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. جن لوگوں کا نام لیا جائے گا تو آپ کا پروگرام ڈسٹرب ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ان کا نام نہیں لیا جائے, مگر وہ لوگ سن رہے ہوں گے اس بات کو کہ یہ آپ ہی کی وجہ سے آج میں آپ کا نام نہیں لے پا رہا ہوں, مگر بروز قیامت آپ نے اس کا حساب ضرور دینا ہے. اور جہاں تک بات بجلی کی علاقوں میں ہے, تو میں خود سے بھی گیا ہوں کافی علاقوں میں. ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ مطلب کے سی پہ ہی آپ نے زور دیا ہوا ہے. بالکل میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اپنی جگہ آپ بالکل رائٹ ہیں کہ کے سی لائٹ نہیں دے رہی ہے آپ کو. آپ کو لائٹ کیوں نہیں دے رہی ہے یہ آپ یہاں نہیں جا رہے ہیں. علاقوں میں کنڈے لگے ہوئے ہیں, ہزاروں پولوں پہ ہزاروں تار لگے ہوئے ہیں کہ پول کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. ان کو بھی تو آپ کم سے کم دیکھیں نا. عوام بس چیخ رہی ہے, ہڑتالیں کرنے کے موڈ میں. کل بھی وہاں پر احتجاج کر رہے تھے لوگ. بھائی احتجاج کریں, آپ کا بنیادی حق ہے, اس سے انکار نہیں ہے, مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کے سی کی جو تاریں اتری ہوئی ہیں اس پہ بیجا استعمال ہو رہا ہے. اسی وجہ سے آپ کی بلنگ جو خراب ہو رہی ہے. آپ اپنی بلنگ جو بل بھرتے ہیں لوگ, اور ان کی بلیں صحیح نہیں آ رہے ہیں کہ لگ کے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 4000 آتے تھے اور آپ 5000 آ رہے ہیں. تو میرے بھائی وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں بھرپور کنڈے لگے ہوئے ہیں. آپ ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ خود سے جائیں, اپنی مدد آپ کے تحت وہ کنڈے کاٹیں. ابھی بھی میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا کہ بچوں کو یہی بول کر آیا ہوں کہ بھائی جو کنڈے لگے ہیں ناجائز, انہیں آپ کاٹیں. ٹھیک ہے. اس لیے انہی کی وجہ سے آپ کی بجلی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. بھائی دیکھیں کے سی نے تو اپنے جو پی ایم ٹی کے لوڈ ہے اس کے حساب سے پیسے لے لینے. آپ اس نشے میں مت رہیں کہ مطلب آپ نے کوئی توڑ دیا پھوڑ دیا تو آپ کا کھاتا پورا ہو گیا. کے سی نے اپنا کھاتا پورا کر لینا, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے کھاتے کی طرف جائیں نا بھائی. یہ کام کریں کہ آپ کنڈا کسی کا لگنے نہیں تو پھر آپ کو کیسی لائٹ نہیں دے تو پھر آواز سمجھ میں آتی ہے نا. نارتھ ناز آباد ایل بلاک میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو 1 منٹ کی لائٹ نہیں جاتی. میں تو بولوں گا نہیں اب وہ تو کیا کروں, 1 منٹ کی لائٹ نہیں جاتی میرے گھر کی, تو اب کیا کروں؟ کنڈے نہیں ہوں گے نا. مگر جب بل آتا ہے تو بل ہاتھ کے ہاتھ کھٹکھٹا کے پوچھا جاتا ہے کہ بل بھر دیا آپ نے. نصر اللہ والی گلی میں رہتا ہوں میں, نعمت اللہ والی گلی. ٹھیک ہے. تو نہیں, جہاں سے آپ ایم این اے ہوئے تھے وہ ہے میرا یہ مقامی علاقہ, وہ جمشید کوارٹر ہے. تو جمشید کوارٹر میں بہتر ہوا. دیکھیں وہاں پر بہتر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کہ کچھ بہتر ہوا ہے, ایسا نہیں کہ بہتر نہیں ہوا, مگر لائٹ کی روٹین اس لیے ختم نہیں ہو پا رہی کہ جمشید 1 نمبر والی گلی ہے جہاں پہ قدسی مسجد ہے, اس گلی میں بھی کنڈے بے شمار لگے ہوئے ہیں. فاطمہ بھائی گلی میں بھی کنڈے لگے ہیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کنڈے کاٹیں, لائٹ انشاءاللہ آپ کی صحیح ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کے سی آپ کو لائٹ دینا نہیں چاہتی. ظاہر سی بات ہے جب آپ بھی تو ناجائز کر رہے ہیں, آپ ناجائز نہ کریں. قدرت کی طرف سے جیسے ہم خود ہوں گے ویسے ہم پر حکمراں مسلط کیے جائیں گے. اب اس بات کو یاد کر لیں, بس ہم خود بخود ہی معاملہ صحیح ہو جائے گا. کیا بات ہے رانڈی. اور باقی جامعہ بات آج آپ نے کی, حقیقت بات, ہم جیسے ہیں ہم پر ویسے ہی مسلط ہو جائیں گے. عاشق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے کنڈا لگنے کی اگر ہم بات کریں, آپ بھی ایکس ایم این اے ہیں, اور کیونکہ ایک ایم این اے اور ساتھ پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. پہلے کی بات نہیں کہہ رہے, لیکن ابھی کی بات میں اگر آپ سے کروں تو آپ کا اورا بتا رہے کہ یو بلانگس ٹو ایجوکیٹڈ فیملی. مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہم جو کنڈے, جیسے ریحان بھائی نے کہا, تو اکثر آپ دیکھتے ہیں اسٹریٹس کے اندر بھی وہ جو لوکل کچھ تارے وارے وہ جو لگی ہوتی ہے کیبل کی, اچھا وہ بھرمار ہے نا. آپ اگر شارع فیصل پہ بھی جاتے بیچارے کاٹ کر جاتے ہیں, پھر وہ لگا لیتے ہیں. اچھا کاٹ کر جانے کے بعد ویسے اگر گھر سے ہمارا کوئی میٹر اترتا ہے تو وہ ساتھ اتار کے لے کے جاتے ہیں, لیکن ویسے تارے کاٹیں گے وہیں پھینکیں گے, وہیں بیٹھ کے وہ جوڑ لگاتے دوبارہ تار جڑ جاتی ہے. تو اس مافیا کے خلاف کیوں نہیں کام کیا جاتا, جو کہ پول ٹو پول وائرنگ کی ہوئی ہے, پھر وہ کیبل پرووائڈرز ہیں, وہ ٹی وی کیبل پرووائڈرز ہیں, انٹرنیٹ کیبل پرووائڈرز ہیں. ویسے لوکلی کچھ لوگ کچھ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ڈرافٹنگ کی ہوئی ہے انہوں نے کہ وائر ٹو وائر کنیکٹ ہوا, اس میں پھر کنڈا بھی لگتا ہے. تو یہ چیز ختم کیوں نہیں ہوتی کراچی سے؟ دیکھیے کراچی کو جو ہے نا وہ سونے کی چڑیا ہے, جس کی جو مرضی آتے ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کام بھی, بغیر کسی کو ضرورت ہی نہیں کسی سے پوچھنے کی. مطلب آپ دیکھیں ٹریفک کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ جس کی جہاں سے گاڑی لے آنا چاہے وہاں سے لے جا سکتے ہیں آرام سے, اور اگر روکے تو پھر کال بھی کروا دیتے ہیں. تو یہ چیز دیکھیں پاکستان, میں نے کہا نا یہ انتظامی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنا ہے. ہمیں ایسی ریفارمز لے کے آنے گے, ایسے لوگوں کو لانا ہوگا, کیونکہ جتنے مافیاز ہیں نا, جس نے کیبل کی بات کی ہے کہ دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر ایک انوکھا ہی مطلب کام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی الیکٹرک کی وائرنگ کے اوپر جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کی بھی جاری ہوتی ہے,
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیبل والوں کی بھی جاری ہوتی ہے. اب آج کل اسٹارم فائبرس آ گئے ہیں, وہ ان کی بھی جا رہی ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے دنیا کے اندر, یہ سسٹم ہی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ساری چیزیں انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں. یہاں پہ کوشش بھی کی گئی تھی, ہم نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر کافی کام بھی کیا تھا کہ ساری وائرنگ سب نیچے کر دیں, کیونکہ یہ نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے حادثات بھی ہوئے ہیں بہت سارے. دیکھیں یہ سارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میں کہنا کہ مسائل کا ایک انبار لگا ہوا ہے اس وقت, مسائل کا انبار لگا ہوا ہے, لیکن اس کے حل کی طرف جانا ہے نا. ہر آدمی مسائل تو بتا رہا ہے, حل کیسے ہوگا؟ آپ نے بھی کہا نا کہ اس کو کیسے کریں گے. تو یہ سارے کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ کا ایک نظام ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ جو جمہوریت کہتے ہیں, اور ہمارے پاس یہ دو بڑی پارٹیاں جو اس وقت جمہوریت کی چیمپئن اپنے آپ کو کہتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا جو ہے سب سے اچھا نظام تھا جمہوریت کے حساب سے. ہم نے تو اس کو پتہ نہیں ایک ایسا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جمہوریت بہت اچھی ہے, اس کے بعد لوگوں کو جو ہے سارے جو ہے اس کے جو مسائل کا حل ہے اس کی دل سے ملے گا. لیکن یہ کبھی بھی اپنے طور پہ لوکل گورنمنٹ مطلب الیکشن ہی نہیں کراتے. لوگ بلدیاتی الیکشن کے لیے راضی نہیں ہوتے. ان کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ کرائیں تو جب یہ کراتے ہیں. صحیح. دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کا تو پورے مسئلے کی بات کرتے ہیں, لیکن آج ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو ہم ظاہر سی بات ہے فوکس کراچی پہ کریں گے. کراچی جو ہے بیسیکلی 3.5 کروڑ کی آبادی کے لگ بھگ یہ شہر ہو گیا. بڑی مشکلوں سے جو ہے یہ جب 2023 کی سینسس ہوئی تھی تو 1.5 کروڑ کی آبادی 1 کروڑ 46 لاکھ بتایا تھا, اس کو بڑی مشکلوں سے کر کر کے 2.5 کروڑ کی آبادی تک لے کے آئے. دنیا کے نقشے میں آپ کہیں دیکھ لیں, اتنا بڑے ملک کے اندر یا تو اتنے انتظامی یونٹ ہیں یا اتنے صوبے ہیں. یہ پاکستان واحد ہے کہ ایک پورا ملک ہے, یہ سمجھ لیں یہ کراچی ایک پورا ایک ملک ہے. اس کو چلانے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ ہے تو آپ انٹیریئر اور یہ سب ملا کے اگر دیکھتے ہیں تو تقریباً 7.5-8 کروڑ کی آبادی کے لگ بھگ علاقہ ہے. نہ تو ایک آئی جی کام کر سکتا ہے صحیح, نہ ایک وزیر اعلیٰ کام کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے انتظامی یونٹ کی طرف جائیں, سیریس ہو کے کام کریں, تمام پارٹیاں سر جوڑ کے بیٹھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہماری حالات پاکستان کے اس حوالے سے بہتر ہیں کہ کیونکہ پچھلے دنوں جو بدمزگی انتشار گالم گلوچ کی سیاست ہو گئی تھی, اب اس کو ایک سیریس سنجیدہ سیاسی نمائندوں کی ضرورت ہے کہ جب بیٹھیں اور سب مل کے بیٹھیں. ایون میں کہتا ہوں حافظ منیر صاحب جو اس وقت چیف مارشل وہ بھی ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل بھی ہیں, وہی بیٹھیں. یہ 3-4 لوگ بیٹھیں, ایون جوڈیشری بیٹھے ساتھ میں, یہ سب بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں. تمام پارٹیوں کو لے کے بیٹھیں, تمام پارٹیاں چاہے کوئی بھی ہو لے کے بیٹھیں اور بولیں کہ بھائی اب پاکستان کو جو ہے ہم نے مسائلوں سے نکالنا ہے. اس کے لیے سب اپنے اپنے انپٹ دیں. بہت ہو گئی انف اور چیزوں کو جو ہے اپنے لائن پہ لے کے. ادروائز یہ اسی طرح ہم گفتگو کرتے رہیں گے. اس کے بعد آپ 1 سال کے بعد بیٹھیں گے تو ہم اسی جگہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے حل ہوگا. اب یہ ہو گیا, آج اصل میں آبادی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کراچی کی, آپ ورٹیکل میں چلے گئے, آپ کے پاس پانی کے لیے بس آپ پینے کا صاف پانی کس کو دے رہے ہیں؟ آپ نہیں دے رہے, آپ گندا پانی دے رہے ہیں سب کو. یہ والا پانی ایسا ہے کہ میں نے خود اس کی ساری چیزیں کروائی تھی باہر سے کہ پانی, کیونکہ مجھے کچھ ROs لگانے تھے, کہنے لگے تو جانوروں کے پینے کا پانی بھی نہیں ہے جو ہم پی رہے ہیں. تو اس حد تک ہے. تو ہمیں تو اس پہ اتنا ہی ورکنگ کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں سنجیدہ مطلب کوئی بھی ایسی شخصیت کہتے ہیں لیڈرشپ نہیں ملے گی, ڈائریکشن نہیں ملے گا, ہم اس کو نہیں کر سکتے. ہم بھی لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے. آپ نے جیسے ابھی مافیاز کا ذکر کیا, یہ مافیاز بھی نہیں ختم ہو گئے. ابھی کل کی بات ہے کہ یہ جو میری وائف آ کے گھر میں شکایت کر رہی تھی کہ یہ جو نارمل مارکیٹ کے پاس ہم نے پارکنگ والے ہیں وہ جو ہے 100 روپے مانگ رہے ہیں پارکنگ کے. پھر اس کے بعد کہنے نہیں 100 نہیں 200 چاہیے ہمیں. تو اس نے کھڑے ہو کے زبردستی کرا کے نا وہ اس میں شیشوں میں مار رہا ہے. ڈولمن مال کے سامنے جو یہ ٹھیکیدار ہے والے, اس نے کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا سا تھا, اس نے مار کے اس نے کہا نہیں 100 اور چاہیے, 200 روپے لیے اس نے. تو اب یہ سارے مافیاز ہیں نا, اس مافیاز کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر یہ کہ انتظامی لوگ ہیں جو دیکھنے والے ہیں. اب یہ سارا نظام میئر کے ہاتھ میں, آج پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں شہر بھی ہے, صوبہ بھی ہے,
پھر بھی اگر یہ حالت ہے تو بدترین صورتحال ہے. بالکل جی، یہاں پہ 18,000 ارب روپے تقریباً جو ہے پچھلے 18 سالوں میں ان کے پاس آئے. حساب لیں سب ان کے سے کہاں گئے ہیں پیسے. بالکل جی، یہاں پر پروگرام کا یہ والا سیشن کا وقت ختم ہو جاتا ہے. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ریحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہ ضرور کہوں گا ریحان بھائی کا کہ ریحان بھائی ایکس MNA رہ چکے ہیں، لیکن آج تک اگر کہیں پر بھی ان کو روکا جاتا ہے تو یہ چیکنگ ضرور کرواتے ہیں، کیونکہ یہ کرپٹ نہیں ہے. اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں تو آپ فون کیوں کرواتے ہیں سب سے. اور دوسرا جو پارکنگ مافیا، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ آپ نے اتنے پیسے ضرور دینے. اچھا نہیں ہے جب چیزیں سامنے آئیں کہ جب بدتمیزی کرنے لگے وہ بھائی، پھر کارڈ شو کیا تو انہوں نے کہا کہ چلے چائے کے پیسے دے دیں 20-30 روپے. تو مطلب یہ چیز ہے کہ کافی جگہ پر لکھا ہے کہ یہاں پہ پارکنگ نو پارکنگ، مطلب نو پارکنگ فیس ہے، آپ پارک کریں وداؤٹ فی، لیکن پھر بھی لینے آتے ہیں. تو یہ چیزوں پہ بھی ہمیں ڈیبیٹ کرنی ہے، لیکن اس کا حل نکالنے کے بعد دوسرے مسئلوں کو دیکھنا ہے. جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ ہم نے اب مسئلوں کو آج اس سال سے سالو کرتے کرتے اگلے سال بھی اگر ہم اسی مسئلے کو لے کر بیٹھیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. ریحان بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. اور ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ کہ ریحان بھائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم جو آپ نے بات کہی سمجھ کر تو پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. اور اسی کے ساتھ آپ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ملتے ہیں اگلے گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے مسکراتے صفاوت. ذی شان ہے.